الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ اس عنوان کے تحت جو چیزیں موضوع بنی ہیں ان میں سے ایک چیز نبی کی شفاعت ہے۔ اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور بات اس میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شفاعت جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اپنی طرف سے کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی اور بندے نے توبہ و استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد تین صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تینوں صورتیں زیر بحث آ گئی تھیں، یعنی گناہ کا ارتکاب ہوا، کسی بڑے گناہ کی صورتحال سے نکلے، فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، انی کنت من الظالمین، اور بندے نے اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا۔ اس چیز کو قرآن مجید نے صراحت سے واضح کر دیا۔ اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے گناہ کیے، غلطیاں کیں، کبائر تک کا ارتکاب کیا، زندگی اسی میں گزر گئی، کبھی خدا کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی، ندامت نہیں ہوئی، جو زندگی پائی وہ سب انہی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، سرکشی کی، تمرد کی نظر کر دی، اور جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی، نزع کا عالم طاری ہوا، دیکھ لیا کہ فرشتہ اب وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے، تب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بات پوری صراحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دی کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہی توبہ ہے جو فرعون نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اب بنی اسرائیل کے پروردگار پر ایمان لے آیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اس کے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ عرصے کے بعد، سال، 2 سال، 6 مہینے موقع مل گیا، کچھ توجہ ہوئی، فوراً تو انسان نے توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال توفیق مل گئی، سکرات موت سے پہلے، موت کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے یہ توفیق مل گئی۔ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس میں بندے کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے درخواست کر دی ہے۔ یہی وہ اصل میں مواقع ہیں جن میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت کا اذن ملے گا۔ تو قرآن مجید سے یہ حدود تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو غلط فہمیاں ہیں بعض، ان کو بھی قرآن مجید نے رفع کیا ہے۔ جو بنیادی بات واضح ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید اس تصور کو کس طرح واضح کرتا ہے کہ اس کے ہاں شفاعت کا تصور ہے۔ یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے کہ بندے کی طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو اصل میں شفاعت اس کی تائید میں ہوتی ہے۔ شفاعت کہتے ہی اس کو ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ بندہ حاضر ہو گیا ہے، توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، اب آ گیا۔ اس کے بعد اس کی توقع کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس کے حق میں کوئی بات کہیں، یعنی اس کی توبہ کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، اور صالحین بھی کوئی بات کہیں اور اللہ بھی ان کو اذن دے۔ تو یہ تو اس کی حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں
ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے لیے عدل کوئی چیز ہے اور نہ جزا و سزا کا وجوب کوئی چیز ہے. یعنی جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ سب اس کے نتیجے میں بالکل باطل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت سے متعلق کیا حدود بیان کرتے ہیں. تو اب ہم ان حدود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی اس بات کی جڑ ہی کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی شخص خود کھڑا ہو کے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان تذلل کے ساتھ خود کھڑا ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے. پہلی بنیادی بات یہ فرمائی کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا. یعنی شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے شفاعت کا اذن دینا ہے یا نہیں دینا. یعنی بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو گیا ہے، توبہ استغفار کا بدرقہ لے کر پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور رحم، کرم اور عنایت کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی صالح انسان یا سب صالح انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو گویا یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے، یہاں منافقین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ اور پیغمبر بھی تمہارے لیے یہ بات کرے. تو ظاہر ہے گویا پیغمبر کو اذن دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں اب دعا کریں، آپ ان کے حق میں استغفار کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی بات ان کے ساتھ شامل کر دیں. تو توبہ کا رویہ خود انسان نے اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ اذن مل جاتا ہے کہ اب کوئی کہنا چاہتا ہے یا کچھ اس کے حق میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے وہ اس کے فرشتوں کو حاصل ہے. جبریل امین کو، ان فرشتوں کو کہ جو عرش الہی کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو کہ جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، ان فرشتوں کو جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ دے رکھا ہے. تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے. یعنی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا، کسی فرشتے سے معاملہ کر لیا، کسی پیغمبر سے معاملہ کر لیا، کسی انسان سے معاملہ کر لیا. پہلے اس پروردگار کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفاعت سننے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے. یعنی اجازت پہلے ہونی ہے. کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. یہ میں نے 2 مقامات کا انتخاب کیا. اس میں سورہ زمر ہے، 43-44 آیت ہے. ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ یعنی پہلا ہی جملہ بہت سخت تہدید کا ہے. کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟
ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیارات نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیں گے، وہ خود آگے بڑھ جائیں گے، وہ کوئی بات کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تر اللہ کا اختیار ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ اختیار کی نفی کر دی کہ اللہ اختیار رکھتا ہے، جس طرح وہ سزا کا اختیار رکھتا ہے، جزا کا اختیار رکھتا ہے، کرم، رحمت، عنایت کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جب وہ اس کا فیصلہ کر لے گا، یعنی استحقاق تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرفرازی پا گیا۔ استحقاق کا معاملہ تو اگر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم، اللہ کی نوازش کی ضرورت ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے، معاف کر دے، انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر عنایت فرمائے۔ تو یہ عنایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر وہ عنایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، گویا راضی ہو گئے، کرم فرمائی کے لیے راضی ہو گئے، عنایت کے لیے راضی ہو گئے، رحمت کے لیے راضی ہو گئے، تو اب کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے۔ تو شفاعت گویا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ دوسری آیات ہیں 26-27 سورہ انبیاء کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ لا يسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ سب سے بڑھ کر فرشتوں ہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا، تو یہ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کو، جو مخاطبین ہیں قرآن کے یہاں، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور جس طرح سے بیٹیاں باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں اور بات منوا لیتی ہیں، کم و بیش ایسا ہی تصور قائم کیا ہوا تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ پہلے تو یہ بات ہی بے بنیاد ہے، اللہ کی اولاد، یہ تو اللہ پر تہمت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں، وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بات کرنے کا ان کو بھی کوئی یارہ نہیں۔ تو کسی پر بھی انسان کو یہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہو کر وہ کوئی بات کہہ سکے گا یا اپنی طرف سے کوئی سفارش پیش کر سکے گا۔ اللہ کا اذن ہوگا، اس کے بعد ہی اس کا امکان ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیے جو اوپر کی آیت میں بیان ہو گیا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح فرمائی وہ سفارش کے بارے میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ یعنی اذن مل گیا، کسی فرشتے کو مل گیا، کسی پیغمبر کو مل گیا، پیغمبروں کو مل گیا، صالح انسانوں کو مل گیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو کہیے، لیکن کیا جس کے بارے میں چاہیں گے کہہ دیں گے؟ یعنی ان کی اپنی پسند ناپسند کے اوپر سفارش کا اختیار ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا۔ یعنی یہ اللہ کا اذن ہے کہ سفارش اب موقع آ گیا ہے کی جائے، اور یہ بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ کس کے بارے میں کی جائے۔ دونوں باتوں کا اذن وہاں سے ملے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے، سورہ انبیاء ہی میں 21 سے 28 آیات ہیں۔ سورہ انبیاء 21ویں سورہ ہے اور 28 آیت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیبت سے
لرز رہے ہوتے ہیں اور بات اسی کے بارے میں کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں 109 110 آیات میں فرمایا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، یعنی رحمان کسی کو اجازت دے، کیونکہ اختیار سارا اللہ کا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، یعنی یہ کہ کس کے لیے بات کہنی ہے یہ بھی اللہ کی پسند پر ہے، وہ کس کو اذن دیتے ہیں، کس کو اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کون ہے کہ جو اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے؟ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے بندے نے کیا کیا، بندے کا علم کا حال کیا تھا، بندے کے عمل کا حال کیا تھا، کیا توشہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو چونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ رحمت کا مستحق ہے، کوئی سفارش کرے، کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور پھر یہ کہ یہ بندہ ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اب اللہ اس کے لیے رحمت ہی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو گویا سفارش کا مرحلہ اس وقت آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا عدل ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت زمین و آسمان کی وسعتوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ صحیح بات کرے گا، یعنی واقعتاً مستحق ہو گیا ہے، واقعتاً یہ بندہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے، اس پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صحیح بات ہوگی۔ عام طور پر تو انسان خیال کرتا ہے نا کہ چلیے جی ہمارا بڑا رشتہ ہے، بڑا تعلق ہے، ہمارا بڑا زور ہے، اثر ہے، کچھ تدلل کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہم منوا لیں گے اپنی بات۔ ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اختیار بھی میرا ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، بندے میرے ہیں، میرا اختیار ہے، میں سفارش کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ اب اس کی اجازت ہے، تو تب کوئی بولنے کی جسارت کرے گا۔ جس کو کہوں گا، جس کو اذن دوں گا وہی بات کرے گا، جس کے حق میں اذن دوں گا اسی کے حق میں بات کی جائے گی، اور جو بات کی جائے گی وہ ہر حال میں صحیح بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ سورہ نبا کی یہ دیکھیے 38 آیت ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں، یعنی جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور محشر کا بازار گرم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ رحمان اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی شخص زبان کھول سکے گا، اور دوسری بات کیا ہے، وقال ثوابا، بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کر سکتے، کوئی مبالغہ نہیں کر سکتے، کوئی چیز کم و بیش نہیں کر سکتے، سچی بات، صحیح بات۔ یعنی گویا یوں کہ جس طرح سے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فی الواقع یہ شخص رحمت کا مستحق ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی یہی بات کہنی ہے، اور یہ آپ کی بات آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کی بارگاہ میں آپ بات کریں گے، اللہ آپ کی بات قبول فرمائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے یا کوئی ملازم ہے، وہ پیش ہوتا ہے، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کسی بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے، لیکن ندامت ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب معافی کرنا چاہیے، درگزری بہتر ہے، سزا نہیں دینی، لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں، بھائیوں سے پوچھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے؟
تو یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے، یعنی بارگاہ ایک ہی ہے، اسی پروردگار کا فیصلہ ہے، رحمت پر آمادہ اسی کو ہونا ہے، کرم نوازی کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ وہ یہ عزت کسی کو بخشے گا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، اور اس کے عزت بخشنے ہی پر کوئی کہنے کی جسارت کرے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں بات کی جا سکے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اذن سے پہلے کوئی بات کرنے کی جسارت کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات کرنے کی اجازت تو الف کے بارے میں ملی تو آپ نے کہا موقع ہے تو چلیے بے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا یہ دوسرا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ کس کے بارے میں بات کی جائے، اور بات آپ نہ بنا سکتے، نہ بڑھا سکتے، نہ کم کر سکتے، آپ کو ٹھیک سچی بات کرنی ہے، یعنی جو آپ کے نزدیک صحیح چیز ہے۔ آپ مستحق سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی باوجود اس کے کہ اس نے گناہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ غلطی کی ہے، لیکن یہ کرم کا، عنایت کا مستحق ہے، اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ صحیح بات ہی آپ کو کہنے کا وہاں موقع ملے گا۔ تو شفاعت کے بارے میں یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات پر بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید جو 4 کارنرز متعین کرتا ہے، ہم اس کا لحاظ کیے بغیر روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ترتیب الٹ دیتے ہیں۔ یعنی پہلے روایات، قصے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں جب ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کیا حدود طے کر رہا ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر کے یا تو متوازی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور یا قرآن مجید کی ان کی روشنی میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ تعویلات ایسی ہوتی ہیں کہ خدا و مصطفیٰ را ہم خبر نیست، یعنی ایسی تعویلات کہ جن کو نہ قرآن مجید کے الفاظ قبول کرتے ہیں، نہ اس کا سیاق و سباق قبول کرتا ہے، نہ بحیثیت مجموعی قرآن دین کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس ترتیب کو بالکل درست ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ اگر قرآن مجید نے کسی چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اس نے کوئی فریم طے کر دیا ہے، اس نے کوئی 4 کارنرز، چاروں گوشے متعین کر دیے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور خدا کی کتاب کیوں دی گئی، کس لیے نازل کی گئی؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ ہم نے ترتیب الٹ دی ہے، یعنی قرآن مجید کی تعویل تشریح کے لیے ہم نے باہر کچھ چیزوں کو فیصلہ کن بنا لیا ہے، جبکہ ہونا یہ تھا کہ خود ان چیزوں کے رد و قبول کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا جاتا۔ یعنی قرآن مجید اس کا محتاج نہیں ہے کہ باہر کی کوئی چیز ہمیں اس کے سمجھانے میں مددگار ہو، وہ در حقیقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ باہر اگر کوئی چیز اللہ کے پیغمبروں کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے، ماضی میں ہو رہی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد، تو وہ فیصلہ کرے اور بتائے کہ اس میں سے کیا قبول کرنا ہے، کیا قبول نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے، میں نے اس میں سے 1200 کے قریب روایات اپنی اس کتاب میں منتخب کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی انتخاب کا یہ عمل ہوتا رہا ہے، ہمارے جلیل القدر محدثین کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی اسی موضوع پر کام کر رہا ہوں۔ لیکن ان میں بنیادی چیز کیا ہے، وہ یہ کہ ہر حال میں قرآن مجید نے جو قاعدے طے کر دیے ہیں ان کے اندر اس کو آنا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہیں، وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں۔ تو لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں نہ خدا کی کتاب پر حاکم ہو سکتی ہیں، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر حاکم ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو آپ نے سنت جاری کر دی، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں، اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی۔ اور قرآن مجید نے جن چیزوں کو واضح کر دیا ہے، جن کے حدود طے کر دیے ہیں، اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر رکھ کر ان کو دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔
تو یہ چیز ہے جس کے پیش نظر میں نے یہاں فیصلہ یہ نقل کیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ کیا نقطہ نظر ہے؟ بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بعد ہی شفاعت کا موقع پیدا ہوتا ہے، پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اذن دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کا اختیار ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے اس وقت بھی، یہ اللہ کے پاس ہے قیامت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی طرف رحمت کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو اذن ملے گا وہاں سے۔ پھر کس کو اذن ملا، کس کے بارے میں ملا، یہ بھی اللہ ہی طے کرے گا، اور صحیح بات کہنے کا موقع ہوگا۔ کوئی بات بنانے، بگاڑنے، کم و بیش کرنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، یعنی یہ جملہ کیوں لکھا گیا ہے؟ تاکہ ترتیب بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے قرآن مجید نے جو چیزیں طے کر دی ہیں، ایک ایک روایت کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہے تو تعویل قرآن کی نہیں ہوگی، روایت کی تعویل ہوگی، یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی تخصیص عائد کرنی ہے تو اس پر کی جائے گی، اگر کوئی تغیر کرنا ہے تو اس میں تجویز کیا جائے گا، اور اگر اس کے باوجود کوئی تعویل نہیں ہوتی تو پھر راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ پوری بات پھر سن لیجئے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اس سے کوئی چیز متجاوز نظر آئے، یعنی یہ جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں اگر ان سے متجاوز باتیں نظر آئیں، اور وہ آئیں گی، بعض چیزیں نظر آئے تو اسے راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راوی نے بات سننے میں غلطی کی ہے، بیان کرنے میں غلطی کی ہے، سیاق و سباق پر نظر انداز کر دیا ہے، بات کس موقع پر کس کے بارے میں کہی جا رہی تھی وہ چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ یہ ترتیب الٹ دینی ہے۔ یعنی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، سوالات کے جوابات میں، کہ سب سے بڑی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ ترتیب کو درست کرنا ہے۔ اس کو بدقسمتی سے بعض لوگ روایات کے انکار پر محمول کر لیتے ہیں۔ یہ انکار نہیں، ترتیب کو درست کرنے کا عمل ہے۔ یعنی قرآن مجید حکومت کرے گا۔ قرآن مجید بولتا ہے، اور بولتا کیسے ہے؟ خود کہتا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح ترین عربی زبان میں، اور مبین کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی۔ یعنی ہم جب واضح کا لفظ بولتے ہیں تو ایک لازم مفہوم ذہن میں آتا ہے، جبکہ اصل میں کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی، ایسی عربی زبان میں ہے کہ جو کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، سب سے بڑھ کر سمجھ میں آنے والی چیز ہی قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بات نقل ہو گئی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے نقل اور روایت میں کوئی انسان درمیان میں نہیں آیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تغیر کر دے، تبدیلی کر دے، یا بات کے اپنے فہم کو داخل کر دے۔ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ایک کتاب کی صورت میں ہیں۔ یعنی یہ بکھرے ہوئے جملے نہیں ہیں روایتوں کی طرح، ان کا سیاق ہوتا ہے، ان کا سباق ہوتا ہے۔ یہ ایک سورہ کے اندر بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں موضوع کیا ہے، کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید دین سے متعلق تمام محکمات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جب وہ واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی شخص زید بکر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو وہ سرآنکھوں پر ضرور دیکھیں گے اس کو، لیکن دیکھتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ میری کسی بات میں کوئی اینچ پینچ ہے ہی نہیں، اس میں تم کوئی کجی پا ہی نہیں سکتے، اس میں نہ باطل
دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، یہ تو خدا کی آخری حجت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے اپنا نام میزان رکھ لیا ہے، یہ ایک ترازو ہے، تولیے اس کے اوپر۔ تولنے کی چیز یہ ہے، آپ کے پاس آپ قدیم صحیفوں سے کوئی چیز لے آئے، آپ فلسفے سے کوئی چیز لے آئے، آپ علم کلام سے کوئی چیز لے آئے، آپ صوفیانہ مباحث سے کوئی چیز اٹھا لائیں، آپ کسی کے اجتہاد کو پیش کر رہے ہیں، آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے کہ جو اس میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے۔ یہ میزان ہے، یعنی تولنا ہے اس کے اوپر، سونا ہے یا پیتل ہے، کیا چیز ہے جو آپ لائے ہیں، تو اس پر تولی جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، گویا کہ ایک میزان نازل کی ہے، ایک ترازو نازل کی ہے، تولنے کی ایک چیز نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں، یعنی ان کے فکر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں کوئی کج پیچ باقی نہ رہے۔ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کا یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے ہاں۔ اور یہ میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے تنبیہ کی یا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کے باطل تصورات نے آخرت، جزا، سزا، عدل، ہر چیز کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دی ہے۔ اور وہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ روایات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، کوئی خطبہ دیا، لوگوں کو کسی سوال کا جواب دیا، اب سننے والا اس کو اپنے ذوق سے اخذ کرتا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اخذ کرتا ہے، اور بعض اوقات بیان کرتے وقت نظر انداز کر دیتا ہے کہ بات کس موقع اور محل کی تھی۔ کسی خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں حدیث کا درس دے رہا تھا، تو اس کے دوران میں اب مثال کے طور پر یہ روایت آ گئی کہ ایک بیوی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، حضور اسے بشارت دے رہے ہیں جنت کی۔ تو وہ بیوی کون ہے؟ یعنی وہ ایک مومنہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون ہے، اس کو آپ کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے ایمان، اس کا صحابیہ ہونا، اس کا حضور کے پاس آنا، یہ ساری باتیں وہاں مقدر ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں کہ کفر ہو، ایمان ہو، فسق ہو، فجور ہو، بچہ مر گیا، صبر کر لیا تو بس جنت مل گئی۔ تو جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر یہ تخصیصات، یہ شرائط عائد کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگوں کا بیان ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے کہ آپ براہ راست ایک بات فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو سر تسلیم خم، ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کے سامنے کون جسارت کر سکتا ہے؟ لیکن جس وقت کوئی دوسرا شخص آپ کی بات بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو ایک صدی کے دوران میں اتنے واسطوں سے ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کو قرآن مجید پر حکومت کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس کے متوازی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس نے جن چیزوں کے حدود متعین کر دیے ہیں، ان حدود کو کوئی چیز لانگ کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ دیکھیے بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن مجید سامنے رکھ دیجئے اور یہ بتائیے اس کو کہ یہ دیکھیے یہ پس منظر ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ ایک قصہ جواب میں سنا دیتے ہیں، جبکہ قصہ ان افراد کی حکایت ہے، روایت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی وہ قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم جب اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو معاذ اللہ خاکم بدہن، اللہ کے پیغمبر پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، اس راوی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے محدثین جب اس کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کے حفظ و اتقان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو اچھا بھلا ہے لیکن جن صاحب سے بات بیان کر رہا ہے ان سے تو اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے گویا اس کی سیرت، کردار، حفظ، اتقان، تاریخ سب کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ یعنی اگر وہ یہ مانیں
کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، تو پھر تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کریں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ راوی کا بیان ہے، یہ اس نے بات بیان کی ہے، نہ بیان کرتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جلیل القدر صحابہ نے بیان نہیں کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مامور نہیں کیا تھا کہ جا کے بیان کر دو، اس نے اپنے شوق سے بات بیان کر دی ہے۔ اب چونکہ اس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے تو ہمارے لیے وہ بڑی اہمیت کی چیز بن گئی، لیکن کیا اس درجے اہمیت کی چیز بن گئی کہ ہم قرآن کو نظر انداز کر دیں؟ قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ یہاں پر ایک سوال لوگ بعض اٹھا دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں یہ تو آپ کا فہم ہے نا، یعنی آپ نے سمجھا ہے قرآن مجید کو اس طریقے سے سری چیز بھی سامنے رکھ دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے راوی بیان کر رہا ہے اس کو کس نے سمجھا ہے؟ اس کو بھی ہم نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا تقابل ہے، یعنی یہ پہلے دیکھیے تو کہاں سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ترجیح پائے گی، ظاہر ہے قرآن مجید۔ اچھا، پھر اس میں یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ہے تو کسی چیز کو فہم قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب وہ آپ بات بیان کریں تو قرآن مجید کے الفاظ اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیں۔ یعنی ہمیں مثال کے طور پر غالب کے کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، یا ہم ایک بات کو ٹھیک سمجھے ہوئے تھے، کسی دوسرے آدمی نے آ کے یہ بتایا کہ غالب کے شعر کا مطلب یہ ہے، تو اب کیا محض اس لیے مان لیا جائے گا کہ یہ الطاف حسین حالی ہیں، غالب کے براہ راست شاگرد ہیں؟ نہیں، وہ اب سمجھائیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن کے یا غالب کے الفاظ یا فردوسی کے الفاظ یا شیکسپیئر کے الفاظ اس طرح قبول کر رہے ہیں۔ تو جس وقت الفاظ گواہی دیں گے، متن قبول کر لے گا، اب وہ فہم ہوگا۔ لیکن اگر متن قبول نہیں کرتا تو بہت معذرت کے ساتھ وہ فہم نہیں ہے، وہ ایک صاحب کی رائے ہے جس کو اصل متن کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو بنیادی بات جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت کا باب ہمارے ہاں جو صورت اختیار کر گیا ہے وہ تمام تر روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ روایتوں میں کچھ باتیں سیاق سباق سے ہٹ کر، کچھ مبالغے کے ساتھ، کچھ بعض تصرفات کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، جس سے ایک بالکل ہی دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لوگوں کی پیشی وہ تو محض ایک تکلف ہی ہوگا، ورنہ بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں اپنے اپنے لوگوں کو بچا کر لے جائیں گی، یہ تصویر بنتی ہے۔ تو روایتوں میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، اس کو تو ہم الگ سے واضح کریں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا قابل قبول ہے کیا نہیں ہے۔ یہاں اصولی بات چونکہ کہی گئی تھی تو اس لیے میں نے توجہ دلائی، اور اس لیے توجہ دلائی کہ یہ سرسری معاملہ نہیں ہے، اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کا تصور، محشر کا تصور، آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور، عدل الہی کا تصور، روز جزا کا پورا فلسفہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ شفاعت اصل میں ہے کیا چیز، یعنی یہ شفاعت ہے کہ جو آخرت کے پورے تصور کو باطل کر دیتی ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اطمینان دلایا ہے مجھے؟ یہ اطمینان دلایا ہے کہ میں انصاف کروں گا، میں عدل کا فیصلہ کروں گا، مجھ سے کسی بے انصافی کی توقع نہ کی جائے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ عدل اور بے انصافی کے مابین کچھ رحمت کے، معافی کے، عفو و درگزر کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ تو عفو و درگزر کے مواقع ہیں جن میں شفاعت کا اذن دیا جائے گا، یہ قرآن سے واضح ہے بالکل، لیکن کن کو دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا۔ کس کے لیے دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا، اور صحیح اور سچی بات سنے گا، کوئی اس کے حضور میں بات کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو شامل نہیں کر سکتا۔ اس میں چونکہ روایتیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا، اگر وہ اس فریم کے اندر آتی ہیں، یہ جو قرآن مجید نے گوشے متعین کر دیے ہیں ان کے اندر بات بیان کر رہی ہے تو وہ قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ راویوں نے اپنے تصرفات سے بات کو بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ کوئی جان بوجھ کے ضروری نہیں کیا جا رہا ہو،
یہ بعض اوقات غلط فہمی سے ہوتا ہے، بعض اوقات موقع کلام کو نہ سمجھنے سے ہوتا ہے، اور روایتوں کے فہم میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد سوالوں کی نشست انشاءاللہ ہوگی۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب، آپ ہمیشہ یہ فرماتے بھی ہیں شاگردوں کو بھی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی، وہ لوگ جو آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیشہ کوئی بھی تنقید جو آپ کے افکار پہ سامنے آئے اس کو کشادہ دل کے ساتھ، اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سنا جائے، اور اس کے اندر اگر کوئی استدلال کا پہلو ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے اور آپ کے سامنے رکھا بھی جائے۔ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے۔ تو کئی تنقیدات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آئیں، مجھے لگا ان کے اندر جو کچھ استدلال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک یہ بات کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا مقصد تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے، اور مذہب جو بھی احکام دے گا، عبادات ہیں، اس کے بعد خور و نوش، اس کے بعد بدن کی طہارت، اس کے بعد اخلاق اور معاملات کی طہارت، پاکیزگی، ہر جگہ اس کو ہونا چاہیے، اور آپ ریلیشن واضح کرتے ہیں دین کے احکام کا۔ یہ ریلیشن کہیں کہیں تنقید یہ ہے کہ ہمیں واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مثلا عبادات کے اندر اب دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے، اس میں کیا تزکیہ ہے، کیا پیوریفیکیشن ہے؟ اسی طریقے سے اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ دین کا مقصد تقرب الی اللہ ہے۔ تزکیہ نفس تو ایک رستہ ہے کئی رستوں میں سے، آپ نے جو اصولی مقصد ہے اس کی غلط تعین کر دی۔ اس میں پہلے تو اللہ کی کتاب کو دیکھنا چاہیے، یعنی اس نے کیا مقصد قرار دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جو دوسرا مقدمہ لکھا ہے، اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ دین کی حقیقت تو اللہ کی بندگی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا، یہ دین کی حقیقت ہے۔ میں جب اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہوں، اس احساس کے ساتھ جیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس دنیا میں اپنی جگہ پر نہیں کھڑا، میں اس کے کھڑا کرنے سے کھڑا ہوں، اس کے بنانے سے بنا ہوں، میں اس کی ایک مخلوق ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے جینا ہے۔ یہ دین کی حقیقت ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، بہت سی باتیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ جو دین کا کانٹینٹ ہے، یعنی اس کے مشمولات ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ تو جب دین کا مقصد بیان کیا جاتا ہے تو یہ تقرب الی اللہ، یہ اللہ کی بندگی، یہ تو حقیقت ہے اس کی۔ یہ میں نے دین حق میں سب سے پہلے بیان کی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں جس میں پورے دین کے تصورات واضح کیے گئے ہیں، تو اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ اسی بات سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی کا احساس جب پیدا ہوگا تو بندہ اپنے پروردگار کو ڈھونڈے گا، اس کے قریب ہونے کی صحیح کرے گا، اس کو پائے گا، اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوگا۔ یہ تو دین کی حقیقت ہے۔ لیکن دین میں پھر اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں نا، یعنی کیا اس کو مجرد چھوڑ دیا گیا ہے؟ یعنی میں اپنے لیے تقرب کے طریقے اختیار کر لوں، آپ اپنے لیے کر لیں۔ وہ جو اہداف ہیں وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ دیا گیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے وہاں واضح کیا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی یہ پیغمبر کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی آیتیں سنائے گا اور تمہارا تزکیہ کرے گا، یہ ہدف ہے، یہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ اس تزکیے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ تو اس کو آگے بیان کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی ایمان و اخلاق سکھائے گا، اور تمہیں اللہ کے قانون کی تعلیم دے گا، اللہ کی شریعت کی تعلیم دے گا۔ تو ایمان و اخلاق اور اللہ کی شریعت دونوں وہ چیزیں ہیں جن کو جب ہم اختیار کرتے ہیں تو کس ہدف کو سامنے رکھ کے اختیار کرتے ہیں؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینی احکام کی جب آپ حکمت سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کا ہدف سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں یہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید ایک لفظ میں یہ بتانا چاہتا ہے
کہ قیامت میں فلاح کس بنیاد پہ پاؤ گے، تو یہ تو نہیں کہتا کہ تقرب اللہ کی بنیاد پہ پاؤ گے۔ قد افلح من زکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا وہ وہاں برباد ہوا، اور جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا من زکاہا وہ وہاں فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، وہاں بھی یہی بیان کیا، اور فلاح یہی مقصود ہے، یعنی قیامت میں فلاح پا جائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی۔ اور یہ کس درجے میں مطلوب ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں جو لوگ کسی حد تک آلودہ آ جائیں گے، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی ہدایات میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ ان کا تزکیہ وہاں کریں گے۔ یہود کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نہ ان کی طرف التفات کی نظر کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ جو تھوڑی بہت سزا بھی ملے گی اس کا مقصود بھی یہی بتایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو باتیں ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں، یعنی دین کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی سچی معرفت، اللہ کی بندگی کا احساس، بندگی کے تعلق کا پیدا ہو جانا، میرا اپنے آپ کو بندہ سمجھ لینا، اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے، اسی لیے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ تو یہاں آپ نے جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بول رہے ہیں بول لیجئے، لیکن جب آپ دین کے احکام کو سمجھنا چاہیں گے اور وہ ہدف متعین کرنا چاہیں گے جو مجھے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، یعنی دنیا میں ان احکام کے ذریعے سے وہ کیا منزل ہے جس کو مجھے پانا ہے، وہ منزل ہے تزکیہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی فلاح۔ تو قرآن مجید نے خود ان کو بالکل ساتھ رکھ کے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، تو یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، وہ یہ کہ جس وقت ایک نیا فکر آپ کے سامنے آتا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کے رد کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر دیکھیے آپ معلوم ہے کیا کرتے ہیں، پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جس چیز کی کہیں وضاحت نہیں ہوئی، جہاں پہ کوئی بات بظاہر ایسے الفاظ میں بیان ہو گئی ہے کہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکے، آپ اس کو معرض اعتراض میں ڈالتے ہیں۔ جبکہ ایک سچا طالب علم جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بنیادی اسٹرکچر کیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ خود جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب میں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کو میں نے اس طرح سمجھا ہے، اس کو بیان کر دیا ہے، تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ تزکیہ کیا ہے، علم کا بھی ہوگا، عمل کا بھی ہوگا، اس لیے کہ دین حکمت بھی ہے اور دین قانون اور شریعت بھی ہے۔ تو علم کا تزکیہ، اس سے عقائد پیدا ہوں گے جتنے بھی ہیں، تمام جتنے عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں علم کا تزکیہ ہے۔ جس وقت میں فلسفہ پڑھتا ہوں، میں مالا کو دیکھتا ہوں، میں آبا کی باتیں سنتا ہوں، میں توہمات کو علم بناتا ہوں، میں سائنسی اکتشافات کے قیاسات پیدا کر لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اب میرا ذہن آلودہ ہوا ہے۔ جب اس کو پاکیزہ بنایا جائے گا تو ہر چیز ٹھیک جگہ بیٹھ جائے گی۔ تو پیغمبر پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے آپ کے عقائد کی تصحیح کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں علم کا تزکیہ ہے، یعنی میرے جاننے کے عمل کو آلودگی سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان ہوگا، شرک کی ہر آلودگی سے پاک کر کے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہوگا، فرشتوں پر ایمان ہوگا، ان کے متعلق تمام غلط تصورات کی تردید کر کے، یعنی گویا وہاں پر بھی ایک عمل ہوگا منفی نوعیت کا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہیں سمجھنا، ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک نہیں مان لینا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت سارے دین پر تو گفتگو کا موقع نہیں ہے، تو ایک ایک چیز میں آپ کے علم کا تزکیہ ہوگا۔ عبادات کیا ہیں؟ یہ اصل میں تزکیے کا مثبت پہلو ہے، یعنی ایک طرف مجھے اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کرنا ہے، دوسری جانب اس پاکیزگی کو بڑھانا ہے۔ تو تزکیہ اصل میں اپنا ایک منفی پہلو رکھتا ہے کہ جھاڑ جھنکار دور کیے جائیں، آلودگی دور کی جائے، اور اپنا ایک مثبت پہلو رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جو پاکیزگی پیدا ہوگی اس کو نشو و نما دی جائے۔ تو عبادات اگر آپ دین کے مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟
وہ اصل میں میری پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں، وہ پاکیزگی جو جنت میں جانے اور فلاح پانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن وہ عبادات اصل میں اپنی حقیقت کیا رکھتی ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ سے میرے تعلق کا اظہار ہے، اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے، وہ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کی خواہش ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے، لیکن وہ کر کیا رہی ہیں؟ مجھے پاکیزگی دے رہی ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا؟ میرے عقائد کے جھاڑ جھنکار دور ہوں، اس کی آلودگی ختم ہو، میں بالکل ٹھیک تصورات پیدا کروں برتر حقائق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے پیغمبروں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، روز آخرت کی جزا کے بارے میں۔ میں نے تناسب کے تصورات دیکھے، روز جزا کو خود فلسفیانہ طور پر طے کرنے کی کوشش کی، معلوم نے کن بھول بھلیاں میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ کی کتاب آئی، اللہ کا پیغمبر آیا اور اس نے میرے عقائد کو پاکیزہ بنا کے بالکل راستہ دے دیا۔ یہ سواء السبیل سامنے آ گئی، صراط مستقیم سامنے آ گئی۔ تو اب گویا جھاڑ جھنکار کے بغیر ایک واضح شارع میرے سامنے ہے علم کے معاملے میں۔ اس واضح شارع پر میں چلوں گا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے۔ تو عبادات تزکیے کا مثبت پہلو ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ منفی طور پر عام طور پہ متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں مثبت ہوں گی جو میری پاکیزگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی، کچھ چیزیں منفی ہوں گی جو آلودگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ پورے دین کے احکام ایک ایک جز میں اس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں، دائیں ہاتھ کا معاملہ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اسی طرح سے چھینک آ جائے، اس کو تشمیت کہتے ہیں، تو آپ کا الحمدللہ کہنا جواب میں یرحمک، یہ عبادات ہیں، یہ آداب کی عبادات ہیں۔ یعنی ایک عبادات وہ ہیں جو باقاعدہ ریچولز کے طور پر متعین کر دی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ تو آداب میں بھی کچھ تعبدی چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں وہ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیسے؟ یعنی آپ دیکھیے السلام علیکم کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے۔ یعنی آپ ایک بندے کو دعا دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کے اندر دوسروں کے لیے نہ بغض ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے، دوسری جانب مثبت کیا چیز ہے؟ نصح، خیر خواہی، خدا کے بندوں کے لیے سلامتی کی تمنا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے تزکیہ ہی ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ، یعنی اللہ کی آپ نے حمد کی، اس کا شکر ادا کیا۔ تو جو عبادات کام کر رہی ہیں وہی اصل میں یہ آداب کام کر رہے ہیں۔ یعنی تزکیہ کیسے کہ آپ نے اللہ سے تعلق کا اظہار کر کے اپنی پاکیزگی کو تمام بڑھایا۔ عبادات جتنی ہیں، میں نے اصول بتا دیا نا آپ کو یہ۔ اب دائیں ہاتھ کے معاملے میں بھی یہ قابل قبول ہی نہ ہوتا۔ اصل میں آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں ہمارا نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں کن کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا؟ آخر کوئی بات ہے نا کہ یہ نامہ اعمال جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں پکڑانا ہے، تو اس میں دائیں بائیں کی تفریق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جگہ جگہ کی ہے۔ بلکہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال یہ دو تعبیرات بن گئی ہیں۔ تو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ عبادات کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں اللہ سے تعلق کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں گا تو وہاں میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام نے اس کو میرے کھانے پینے سے متعلق کر دیا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دن میں 3-4 بار ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اس میں دائیں کا لحاظ رکھو، گویا ہمہ وقت یاد رکھو۔ جیسے کہا نا کہ نماز کیوں پڑھو؟ آکے میں صلاۃ ذکری، تاکہ میں تمہیں یاد رہوں۔ تو اس میں قیامت یاد رہتی ہے، آخرت یاد رہتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار ہم وہاں اٹھیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے اسی دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ آج تیری نعمتیں اس دائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں، کل کو نامہ اعمال بھی اسی ہاتھ میں ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سادہ سی چیز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو عذر پیش آ گیا اور چیز ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک علامت مقرر کی گئی ہے تاکہ ہمیشہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے زندگی بسر کرتے یہ صحیح کرنی ہے کہ میں وہ اعمال کروں جو مجھے وہاں پہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی سعادت بخشیں۔ تو یہ میرا ریلیشن کھانے پینے کے ہر وقت پر قیامت سے، آخرت سے، خدا کے حضور میں جواب دہی سے گویا قائم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے، تو اس وجہ سے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ دین میں کوئی بات کیوں قائم کی گئی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب اسی بات کو ذرا مزید سمجھتا ہوں میں آپ سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے جو احکام ہیں ان کا مقصد تزکیہ ہے،
تو اب عبادات کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ عبادات اصل میں مثبت طور پہ وہ جو تزکیے کا حصول ہے اس میں خدا سے تعلق کا ظہور ہوگا تو وہ تزکیے میں فروتنی اور اضافہ ہوگا نا. یعنی عربی زبان کو آپ دیکھیں نا تو اس میں تزکیہ کوئی محض منفی چیز نہیں ہے. وہ پوری بات کیا ہے کہ جو جاڑ جنگ کا زمین کو آپ ہموار کرتے ہیں نا تو اس میں پہلے آپ جڑی بوٹیاں ہیں، جاڑ جنکار ہیں، کوئی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، پہلے ان کو اکھاڑتے ہیں تو یہ منفی پہلو ہے. اور اب کیا کرتے ہیں، آپ زمین کو اس قابل بناتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر فصل دے سکے آپ کو، تو یہ مثبت پہلو ہے اس کا. تو تزکیے کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی پاکیزگی پیدا کرنا اور پاکیزگی کو بڑھانا. ٹھیک. اچھا مثلا ایک مثال ہم سب اور لیتے ہیں ہم عمرے کی. عمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا عمرہ عبادت ہے، آپ نے احرام پہننا ہے. اب احرام پہننے میں تزکیے کا کون سا پہلو پایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں عمرہ سمجھا ہی نہیں گیا کبھی. دیکھیے یہ بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ اس لائن میں عبادات کو دیکھیں. حج کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے حضور میں نظر کی تمثیل ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں دنیا میں، دیکھیے وہ اپنے آپ کو یاد رکھنے کا مطالبہ ہے، اپنی پرستش کا مطالبہ ہے، اپنی اطاعت کا مطالبہ ہے. یہ سب اللہ پر ایمان کے تقاضے ہیں یہ جتنے بھی ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو مثلا نماز یہ پرستش کا شعیرہ ہے، پرستش کو علامتی اظہار دے دیا گیا ہے. یعنی میں کسی برتر ہستی کے سامنے جب اپنے آپ کو ڈال دیتا ہوں تو ظاہر ہے پوجا پرستش یہ وجود میں آتی ہے. یہ رکوع سجود اس کی علامتیں ہیں. اس میں روزہ کیا ہے؟ اطاعت، یعنی خدا کے حکم پر میں مجسم اطاعت بن گیا. میں نے اپنی ان جبلتوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے جن پر عام حالات میں کوئی پابندی کی ضرورت نہیں تھی. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ میں اللہ کی اطاعت کا نمونہ بن کر رہ رہا ہوں، حکم آ گیا اس کی جانب سے. تو روزہ اطاعت ہے، نماز پرستش ہے. حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیسرا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اس مطالبے کو لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے عوض میرا یہ بھی کبھی کبھی مطالبہ بندوں کے سامنے آتا ہے کہ مجھے تمہاری جان چاہیے، تمہارا مال بھی چاہیے. صحابہ کرام اس امتحان سے گزرے نا، بہت بڑے امتحان سے گزرے. یہ اس دنیا میں بارہا پیش آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ جئیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ اللہ کی نظر کر دینے کے لیے تیار ہے، یہ سیدنا اسماعیل کی نظر ہی مانگی گئی تھی نا، لیکن اس نظر کی تعبیر کیا ہے؟ اپنے آپ کو گویا پیش کر دینا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا. اس کی آخری ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میدان میں اترو، جیسے بدر میں لوگ اترے، جیسے احد میں اترے. تو جہاد کے موقع کے اوپر گویا ہم عملاً نظر کرتے ہیں اپنے آپ کو، جب اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نظر کر دینا. حج اس کی تمثیل ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ میں ہم اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا اس لیے کہ ہم تو اب اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کی مائیت میں شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہو گئے، ہم حاضر ہو گئے. یعنی جس طرح ایک فوج کو نفیر کیا جاتا ہے، آ جاؤ پیش کر دو اپنے آپ کو، تو ہم نے گویا دنیا سے ہاتھ اٹھائے، احرام باندھا اور اس کے بعد نظر کی علامتیں اختیار کر لیں. یہ سارا کا سارا حج اس کی تمثیل ہے. یعنی آپ چلے گئے، آپ نے ڈیرے ڈال دیے، آپ نے جا کے عرفات کے میدان میں جو معبد کی توسیع ہے، اللہ کے حضور میں کامیابی کی دعا کی، مزدلفہ میں آ کے پھر دعائیں کیں، پھر واپس آئے، پھر آ کے سنگباری شروع کر دی شیطان کے اوپر، اور پھر قربانی پر جا کر گویا کلمنیشن ہو جاتا ہے اس کا. گویا آپ نے اب نظر پیش کر دی. تو حج کیا ہے؟ نظر کی پوری تمثیل. اس تمثیل کو کانڈنس کر دیا گیا عمرے میں، اس لیے کہ ہر آدمی مخصوص ایام میں، مخصوص مہینوں میں وہ سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو چلیے اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کی ایک، جس طرح آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا پھر یہ کر لیجئے. اچھا اب اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں کلمینیشن یا آخری منتہا کیا ہے؟ جانور کی قربانی. یہ وہاں تک جاتے ہو نا آپ، ساری تیاریاں کر کے گویا جس وقت جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ اپنا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بالکل یہی ریلیشن بیان کی ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا تو فرمایا کہ ابراہیم
تقاضا پورا ہو گیا. فدینا ہو بذبح عظیم، یعنی گویا علامت کیا ہے، نظر کی علامت کیا چیز ہے، وہ ہے جانور کی قربانی. تو آپ دیکھیے کہ جانور کی قربانی یہ ہے سب سے مختصر، سب سے جامع صورتحال نظر کے لیے. لیکن اس نظر کو ایک پورے عمل سے گزارا، ایک تمثیل سے، اور پھر کنکر مار کے آپ وہاں پہنچ گئے. عمرے میں کیا ہے، عمرے میں آپ اس کی ابتدائی علامات جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو پھیرے نظر کے پھیرے ہیں، یہ طواف جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کرنے کے بعد یہ بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ سب کیا ہے، یہ جو نظارت کے آداب تھے. یعنی گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا. جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو وہاں حجام لے کے نہیں بیٹھے ہوتے، تو اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کے آداب یہ مقرر کر دیے کہ اس کے لیے بائبل کو پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ نظر کیا چیز ہوتی ہے. تو نظر میں بال نہیں کاٹے جاتے، ناخن نہیں تراشے جاتے، خوشبوئیں نہیں لگائی جاتی. گویا آپ نے اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے. جب نظر پوری ہو جاتی ہے تو پھر بال کاٹے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ناخن تراشے جاتے ہیں، یہ سب کیا جاتا ہے. تو احرام میں یہ ساری نظر کی پابندیاں عائد کر کے نظر کے پھیرے لے کر آپ میدان میں چلے گئے، آپ نے کنکر مارے، آپ نے یہ کیا. عمرے میں اس کو کنڈینس کر دیا گیا، یعنی ہر وقت ہو سکتا ہے، جب چاہیں چلے جائیں. بہت مختصر ہے، آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، گھنٹے میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں. عمرے میں بھی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو نفل کر دیا گیا، کچھ کو لازم کیا گیا. مثلا آپ نے احرام باندھنا ہے، آپ نے جا کے طواف کے پھیرے لگانے ہیں، یہ تو لازم چیز ہے. اس کے بعد بال مڑوانے ہیں، یہ لازمی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کے تمام مناسک مکمل کریں تو آپ نظر کے پھیروں کے بعد صحیح کریں گے. صحیح کرنے کے بعد اگر آپ جانور لائیں تو قربانی دیں گے، جو ہمارے ہاں بالکل ہی ختم ہو گئی. حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کے گئے تھے عمرے کے لیے، تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے. اچھا، اب آپ نہ تو حج کر جا سکتے ہیں، ایک بڑی عبادت ہے نا، نہ عمرے کے لیے بھی سفر کرنا ہے، وہاں جانا ہے، وہ مکان سے متعلق ہے. تو پھر باقی دنیا کیا کرے؟ تو باقی ساری دنیا اس موقع کے اوپر قربانی کرتی ہے. یعنی آپ کے لیے موقع کیا ہے کہ آپ جانور کی قربانی اپنے گھر میں کر دیں. تو جانور کی قربانی اپنے گھر میں پہلا قدم ہو گیا، عمرہ دوسرا قدم ہو گیا، اور حج تیسرا قدم ہو گیا. تو آپ دیکھیں مختصر اور آسان اور حسب استطاعت سے آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ وہاں چلے گئے. تو یہ سب نظر کی تمثیل ہے، اور یہ تزکیہ ہی کے اصول کے لیے ہوتا ہے. اسی اصول پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نشو و نما ہے. یعنی تزکیے کا مثبت پہلو عبادات میں یہ چیز ہوگی. نماز یہی کر رہی ہے، ایک ان کے فوری مقاصد ہیں. نماز ہے کیا؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنا. اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے؟ پرستش ہے. روزہ ہے کیا؟ اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جبلتوں کے اظہار پر پابندی لگا لینا، ان کے تقاضے پورے نہ کرنا. لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا چیز ہے؟ اس نے آپ کو خدا کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا شعور عطا فرما دیا. تو یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب یہ کر رہی ہیں کہ آپ کے اندر وہ جو پاکیزگی ہے خدا کے تعلق کی، اس کو بڑھا رہی ہیں. تو عبادات جو ہے یہ منفی کام نہیں کرتی، یہ مثبت کام کر رہے ہیں. تو مطلب احرام کا کپڑا جو ہے وہ اصل میں اس پورے تزکیے کے پروسیجر کا ایک حصہ ہے جس کو میں نے اپنا لیا. وہ تو پوری عبادت کو آپ دیکھیں گے نا. پوری عبادت کیا ہے؟ نظر کی تمثیل ہے. تو نظر کے تقاضے سے آداب ہوں گے اس کے. اصل چیز اس کی حقیقت ہے، وہ نظر پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دینا ہے. جا کے اس جذبے کے ساتھ پیش کر دینا ہے کہ پروردگار، یہ شیطان کے خلاف جنگ میں اگر کبھی آپ نے واقعتاً مطالبہ کیا کہ میں اپنے اس وجود ہی کو پیش کر دوں تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. ٹھیک. تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا آخری اظہار ہے، منتہائی کمال ہے. لیکن اس سے چیز کیا حاصل ہوتی ہے؟ وہی پاکیزگی میں نشو و نما. تو تزکیہ یہاں بھی موجود ہے. اس میں آپ دیکھیے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ حج کے لیے گئے، آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ نے عمرہ کر لیا. اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی اپنے گھر میں کر دی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے آداب میں یہ چیز بھی بتائی اور وہ وہیں سے لی ہے. یعنی جو عمرے کے اندر چیزیں موجود ہیں احرام کی حالت میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کرے وہ یہ کرے کہ یکم ذو الحج سے نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے، قربانی کے بعد کر لے. ایک شخص نے پوچھا آگے کہ میرے پاس تو قربانی، جانور کی قربانی کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو میں کیا محروم ہی رہوں گا اس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا تم وہ پہلے کام کرو، تمام الاضحیہ. ہاں، تمام الاضحیہ، یعنی تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کی نظر کے اس عمل میں محض وہ 10 دن اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا کے گزر گیا. دوسرے نے قربانی کی،
تیسرے نے عمرہ کر لیا، چوتھے کو اللہ نے توفیق دی تو وہ حج جیسی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو چیزیں استطاعت سے متعلق ہوتی ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ان کو کس خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جس طرح نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے دوسری عبادات ہیں۔ تمام عبادات اصل میں ہماری ایک طرف وہ اللہ کی عبادت کا آخری اظہار ہے، بندگی کا آخری اظہار ہے، قرب الہی کا آخری اظہار ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اور دوسری جانب وہ کر کیا رہی ہیں، وہ اصل میں میرے باطن کی پاکیزگی کو خدا کے تعلق کے ساتھ بڑھا رہی ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب اسی بات کو اگر یوں پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب جب اللہ میاں نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو اب اس کو یوں بیان کرنے میں کیا معنی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے اللہ کی جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے، ممکن ہے اس میں کوئی تزکیے کا پہلو ہو، ممکن ہے کوئی پہلو نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی پہلو ہو لیکن ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن ہم اس پر عمل کریں۔ جب آپ یہ ایک فلٹر لگا دیتے ہیں تزکیے کا، تو اس سے تو پھر وہ جو عبادت کی اوور آل اسپرٹ ہے کہ وہ تو پھر ہم نے مثلا ایک مقصد کے تحت کیا نا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو ان دونوں میں فرق نہیں واقع ہوتا؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، میں نے تو نہیں متعین کر لیا، میں اپنے پاس تو نہیں لے آیا، میں نے کوئی فلسفہ تو نہیں بیان کیا۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کو مبعوث کرنے کی تفصیلات بیان کی تو پورے دین کی تحلیل کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ پیغمبر نے آ کے میری کتاب پڑھ کے سنانی ہے، یہ تو اصل میں اللہ کی کتاب کو پہنچانے کا عمل ہو گیا۔ تمہیں کیا چیز اس نے تعلیم دینی ہے، اس نے حکمت سکھانی ہے، حکمت واضح کیا ہے میں نے، امام فراہی نے اس کی ابتدا کی تھی، اور اب ہم نے اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا قرآن مجید کے استدلالات سے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایمان اور اخلاق کی چیزیں۔ دوسری کیا چیز ہے، شریعت، کتاب یہاں شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے ان کا، تزکیہ۔ اور اگر کوئی ابہام تھا تو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جنت پانا چاہتے ہو نا، فلاح پانا چاہتے ہو نا، قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، تو فلاح مقصود ہے اگر وہاں، تو اس کے لیے تزکیہ کرنا ہوگا۔ اصل میں یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت کو سمجھنا ہے تو وہ کیا ہے، ایک لفظ میں اللہ کی بندگی۔ ٹھیک، اس ساری بندگی کا ہدف کیا ہے، جو میں حاصل کروں گا تو پھر میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، تزکیہ۔ اور یہ تزکیہ کس لیے ہے، تقرب اللہ، فلاح کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، جو حقیقی کامیابی ہے، میں موت کے بعد اٹھوں تو وہاں مجھے بشارت دی جائے، یہ وہی کامیابی ہے جس دین کو علم و عمل میں اختیار کر کے، علم میں اختیار کریں گے تو عقائد وجود میں آئیں گے، عمل میں اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی احکام اور شریعت آپ کے سامنے آئے گی۔ دونوں کس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر احکام دے رہے ہیں، وہ تزکیہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی چیز کا ریلیشن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو غور کرتے رہیے، لیکن یہ تو قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہے ساری بات۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، ہم نے پچھلے دنوں بڑی تفصیل سے بات کی تھی داڑھی کے حوالے سے، تو ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا جو اسی بحث سے ریلیٹڈ ہے کہ مونچھیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئیں اس لیے کہ آپ نے چونکہ ایک تزکیے کا جو فلٹر تھا اس سے وہ گزر گئیں، اب داڑھی بھی دین کی ایک عبادت ہے، آپ اس کو نماز کی طرح عبادت سمجھیں نا، اس میں ہو سکتا ہے رکھنے سے اللہ نے کہہ دیا داڑھی رکھو تو اب میں اس کی کہنے پر رکھ رہا ہوں، اور اب جس طرح نماز اس کے کہنے پہ پڑھتا ہوں تو اس میں افزونی ہوگی تزکیہ۔ میں نے تو اس پہ سوال یہی اٹھایا کہ کہاں ہے یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاں بات کہی ہے تو میں پہلے سمجھوں گا نا کیا بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جیسے ہی جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تو میں غور کروں گا نا اس بات کے اوپر کہ یہ حکم ہے، یہ اجازت ہے، یہ باہت ہے، کیا چیز ہے، یعنی کیا مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے گھر نہیں آ سکتا بلکہ مجھے جا کے دکان کھولنی ہے؟ تو بھائی یہ تو فہم ہے، یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور میں اس کی کوئی اور وجہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ کا حکم سمجھ میں تو ہے کہاں؟ تو اللہ کا حکم یہ قرآن میں تو ہے نہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کے طور پر بھی جاری نہیں کیا۔ اب کچھ روایات میرے سامنے آئی ہیں تو روایات کو میں نے کئی گھنٹے لگا کے سمجھایا ہے کہ وہاں ایک جامع بات کہی گئی ہے۔ ان تمام روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں، کچھ غلط رویے پیدا ہو گئے ہیں مشرکین میں، مجوس میں، اہل کتاب میں۔ کس معاملے میں؟ داڑھی مونچھ رکھنے کے معاملے میں۔ تو پیغمبر جو تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو طہارت سکھانا چاہتے ہیں، ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ نے بتایا داڑھی مونچھ ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو فہم کا معاملہ ہوا نا۔ تو آپ کے فہم مجھ سے اگر مختلف ہے تو بسم اللہ عمل کیجئے اس کے اوپر، لیکن میں فہم بیان کر رہا ہوں اپنا،
اور یہ جیسے قرآن مجید میں بیان کروں گا بالکل اسی طریقے سے روایت میں بھی بیان کروں گا، ٹھیک، سنت میں بھی بیان کروں گا، ہر جگہ بیان کروں گا، فہم بیان کیا ہے۔ جو دوسری چیز جس کو قبول کیا گیا ہے وہ دین کے مقصد سے ریلیٹ کرتی ہے، اور پھر وہ صرف یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ الگ سے بیان ہوئی ہے، وہ الگ سے ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے، اور اس کا ریلیشن بھی پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو میں نے اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے، اس کو بھی صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ یہ پلیسمنٹ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے، حقیقت میں بات کیا کہی گئی تھی۔ تو یہ کام میں نے اور بھی بہت سی چیزوں میں کیا ہے، یہ موسیقی میں کیا ہے، یہ تصویر میں کیا ہے۔ یہ چونکہ بات ہی سب روایتوں میں آئی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روایت کو غور کرنے کا موضوع بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ قرآن ہے۔ بھئی قرآن کا تو سیاق ہے، سباق ہے، وہاں تو میں جان لوں گا یہ بات کہ فن تشروع یہاں پر جو کہا گیا ہے تو یہ اجازت ہے، اباحت ہے، لیکن روایتوں کے اندر تو مجھے پورے دین کے فریم میں رکھ کے دیکھنا ہوگا بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا غام صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے تو اسی کی نفی کی کہ حکم بیان کہاں ہوا ہے داڑھی رکھنے کا، تو اس پہ کہا گیا کہ پھر 2 گھنٹے آپ نے بات کس چیز پہ کی؟ اگر کوئی حکم ہی نہیں ہے تو اتنی دیر تردید میں کیوں لگی آپ کو؟ حکم تو ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط بات منسوب کر دی گئی ہے، یا ایک غلط فہم دین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، تو غلطی کی تردید کی ہے۔ تو وہ سکتا ہے میں کسی فلسفے کی تردید میں 2.5 گھنٹے لگاؤں، ممکن ہے افلاطون پر، دیکارت پر، ہیگل پر تنقید کرتے ہوئے 7 گھنٹے لگاؤں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس بات کو مان لی ہے۔ ایک غلط فہمی کی تردید کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، ورنہ جہاں تک مثبت طور پر بات کا بیان کرنے کا تعلق ہے وہ تو میں نے 1 سطر کے اندر اپنی کتاب میں بیان کر دی ہوئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ میری باتوں پر جب کئی گھنٹے کی گفتگویں کی جاتی ہیں اعتراضات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات ٹھیک ہے؟ یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بات اگر آپ کی غلط ہے تو میں اس کی تردید کروں گا، تو ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں جمی ہوئی ہے، اس گرد کو ہٹانے کے لیے گھنٹے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک ایک چیز کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک غلط جگہ پر کھڑے ہیں۔ ایسے ہی میں اگر کسی غلطی میں ہوں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 2 جملے بول دیں گے، آپ کو بھی گھنٹے ہی لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، ہمارے پاس 8-7 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور جو نقطہ نظر وہ پیش کیا جاتا ہے بالعموم، وہ یہ کہ اجماع امت آپ کے نزدیک دین کے سورسز میں سے ایک سورس نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور دلچسپ چیز غام سے بھی کہا گیا کہ آپ نے کیا کہیں یہ کہا ہے کہ اجماع ہوتا ہے یہ چونکہ عملاً ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے اجماع امت کو میں نہیں مانتا۔ اجماع پر آپ کا کیا یہ نقطہ نظر کبھی رہا؟ اس میں بھی دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ میری کتاب مقامات میں اجماع کے نام سے میرا ایک مضمون موجود ہے، جس میں میں نے اپنے قلم سے اپنی پوری بات، اپنا پورا استدلال اور جو کچھ اس کے خلاف کہا جاتا ہے وہ سب لکھ دیا ہے۔ کسی نے اس کو موضوع بنانا ہے تو اس تحریر کو موضوع بننا چاہیے نا۔ جی میرا تو یہ استدلال ہی نہیں ہے، یہ بات تو ضمناً کہیں کسی گفتگو میں آ گئی ہوگی کہ بھائی مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ من ادعا الاجماع فقط کذب، یہ بات کہیں ضمناً زیر بحث آ گئی۔ اصل استدلال کیا ہے؟ اصل استدلال یہ ہے کہ دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، لہٰذا جو چیز آپ کے ساتھ نسبت سے بیان کی جائے گی وہی دین ہے۔ کسی شخص کا فہم، چند افراد کا سہم، کسی دور کا فہم، یہ کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ یہ تو پیغمبر بنانا ہے۔ تو اس لیے میں نے تو بڑی سخت بات لکھی ہے، یہ نہیں کہا کہ اجماع تو اگر ہو گیا تو مان لوں گا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اجماع کو اگر آپ دین کا ماخذ بنائیں گے تو یہ بدعت ہے۔ اس سختی کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، دین کا ماخذ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ سے دین جن ذرائع سے منتقل ہوا ہے، یہ فہم نہیں، دین جن ذرائع، مثلا قرآن مجید کا فہم نہیں بلکہ خود قرآن کا متن، سنت کا فہم نہیں، سنت پہ عمل، اور سنت کو جیسے آپ نے جاری کیا، یہ کیسے منتقل ہوا ہے؟ یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ یہاں اجماع اصل میں انتقال کا ذریعہ ہے، یہ گاڑی ہے جس سے اوپر دین ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ اجماع جو ہے یہ تاریخ کو منتقل کرنے کے ذرائع میں سے ہے۔ تاریخ کو منتقل کرنے کے 3 ہی ذرائع ہوتے ہیں، اجماع، تواتر، اخبار احاد۔ یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، دنیا بھر کا تاریخی علم 3 ہی ذرائع سے منتقل ہوتا ہے۔ تو اس میں جب اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اصل میں حضور کی بات کا انتقال ہے، یعنی قرآن مجھ تک کیسے پہنچا ہے،
وہاں اجماع اس معنی میں بولا جاتا ہے یہ کہ کسی دور میں لوگوں نے ایک بات سمجھی، وہ انسان تھے، ہم رجال و نحن رجال، ان کے فہم کا جائزہ لیں گے. ان کا فہم کس چیز کا فہم ہے؟ قرآن کا ہے تو قرآن کے الفاظ کو قبول کرنا چاہیے، سنت کا ہے تو سنت کی روایت کو قبول کرنا چاہیے. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو آپ اپنے اس اجماع کو گھر میں لے جائیے. میرے نزدیک تو پھر یہ بدعت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بھی دین کا ماخذ مانا جائے گا. اچھا، اس پیغام صاحب ایک دلیل جو ہے، ویسے تو ایک بڑی معروف دلیل ہے، آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی اس کا جواب دیا. ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے اور ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کنتم شہداء علی الناس ویکن رسول علیکم شہیدا، تو اب امت شہادت دے گی پوری دنیا کے اوپر دین کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کا جو اجماعی فہم ہے وہ معصوم نہ ہو؟ اگر تو امت کا فہم معصوم نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر دین پہنچانے کی ذمہ داری کیسے؟ امت فہم کی شہادت دے گی. امت یہ شہادت دے گی کہ محمد الرسول اللہ آئے تھے. امت یہ شہادت دے گی کہ انہوں نے ہمیں قرآن دیا تھا. امت یہ شہادت دے گی کہ انہوں نے یہ سنت منتقل کی ہے. امت کا کیا کام ہے کہ اپنا فہم پیش کرے؟ وہ خود عاجزی کے مقام پر کھڑی ہو. یہ شہادت ہے جو دینی ہے. اس کے بعد اللہ کی کتاب جس طریقے سے آپ کے پاس ہے، اسی طرح جس پر آپ نے شک نہیں ہے، ہم بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، آئیے آپ بھی سمجھیے. لیکن شہادت تو اس بات کی دینی ہے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں. ہمارے پاس سنت ہے، یہ امت کے پاس ہے، یعنی وہ قرآن کی حامل ہے، وہ سنت کی حامل ہے، اور یہ قرآن اور یہ سنت اجماع و تواتر سے منتقل کر رہی ہے. یہ شہادت آپ کو دنیا پر دینی ہے. اس کے سمجھنے کا عمل اس کے بعد ان کے ہاں بھی ویسے ہی شروع ہو جائے گا جیسے آپ کے ہاں ہے. مسیحیوں کو یہی شہادت تو دینی تھی، اور قرآن مجید کی آیت پڑھیے، کذالک جعلناکم. یہود اور مسیحی پہلے اس منصب پر فائز تھے، انہوں نے بھی یہی غلطی کی. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کی کتاب دیتے آ کے، انہوں نے شہادت کس چیز کی دی؟ اللہ کا بیٹا بنانے کی. تو اب یہ فرمائیے کہ ان کی عصمت کدھر گئی؟ پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے، پوری امت، پورا نظم، سب کچھ سینٹ پال کی نظر ہو گیا. یہ امت کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا کام تو یہ تھا، ان کا کام تھا تورات پہنچاتے، انجیل پہنچاتے، اور جو سنت ان کے پیغمبروں نے دی تھی وہ پہنچاتے. انہوں نے اپنے فہم اور اپنے فلسفے اور اپنے تصورات پہنچائے. تو دیکھ لیجیے اب کیتھولک مسیحیت جو سب سے بڑا مذہب ہے، 2.5 ارب 3 ارب کے قریب لوگ کیتھولک مسیحیت کو ماننے والے ہیں. کس چیز کی شہادت دے رہے ہیں؟ کیا اجماع ہے ان کا؟ وہ معصوم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی یہی دیا گیا تھا. اور جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا منصب یا بنی اسماعیل کا منصب انہی کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. کذالک جعلناکم، اسی طرح جیسے وہ شہادت کے منصب پر فائز تھے، تو اگر اسی اصول کو میں ان پر اطلاق کر دوں اور یہ کہوں کہ جو شہادت وہ دے رہے ہیں پھر اس کو بھی مان لیجیے، اس کے اجماع کے سامنے بھی سر جھکا دیجیے. قرآن نے تو اٹھا کے ان کے اجماع اور ان کے سارے تصورات کو پھینک دیا اور یہ کہا کچھ بھی نہیں ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو. مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بندے اور رسول ہیں. کدھر گیا اجماع آپ کا؟ وہ بھی اس سے پہلے مسلمان امت تھی نا، جی، اس پر بھی یہی ذمہ داری تھی. جی، رسول اللہ کی بعثت سے وہ شہادت کے منصب پر فائز تھی. فضلتکم علی العالمین، پوری دنیا پر اللہ نے اس کو فضیلت دی تھی. ان کا اجماع اور تواتر کہاں گیا؟ کوئی چیز نہیں. وہ دین کو منتقل کریں، وہ لیا جائے گا ان سے. تورات پیش کریں، انجیل پیش کریں، اور دین کی رائج سنت پیش کریں. ان کا فہم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارا فہم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر اس کے مطابق ہوگا تو قبول کیا جائے گا، ورنہ معذرت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ. اس طرح کے تنقیدی پہلوؤں کو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں مزید زیر بحث لائیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.